بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران شغتائی۔ آج ایسوسی ایشن کی جانب سے ملک بھر میں بند رکھنے کے حوالے سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک حکومت ہمارے مطالبات کو نہیں مانے گی پیٹرول پمپس بند رہیں گے۔ پی ایس او اور کچھ دیگر جو پیٹرول مہیا کرنے والے پیٹرول پمپس ہیں وہ تو کھلے ہیں، لیکن شہر میں اور ملک بھر میں جو بیشتر پیٹرول پمپس وہ بند ہیں۔ وزارت توانائی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ غیر قانونی مطالبات نہیں مان سکتے اور پیٹرول پمپ بند رکھنے والوں کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ لوگ مشکلات کا شکار ہیں، اس معاملے کے اوپر آج سراسر گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ چیئرمین قومی احتساب بیورو نیب کے جو جسٹس جاوید ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب کے مقابلے میں کوئی بھی آدمی یا شخص یا ادارہ مقدس غائب نہیں ہے، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ قومی خزانے میں کتنی رقم جمع کروائی ہیں، تو ریکوری کی ساری چیزیں رقم کی صورت میں نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس تمام چیزیں امانت ہیں اور اس میں ہم خیانت کا سوچ نہیں سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی 1386 ارب روپے کی جو رقم ہے وہ زیر التوا کیسز میں ہے۔ اگر میرے بس میں ہو تو نیب کے مقدمات کا فیصلہ جلد از جلد ہو سکے اور نیب نے جو جنگ جاری کی ہے وہ اس کو ختم کر کے ہی اس کو انجام تک پہنچائے گا۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم موضوع ہے کہ ملکی معیشت اس وقت کس طرف جا رہی ہے۔ ہر پاکستانی جو ہے وہ 2,35,000 روپے کا مقروض ہے ایک محدود اندازے کے مطابق۔ احسن اقبال نے بھی آج پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ حکومت نے 39 ماہ کے دوران جتنے قرض لیے ہیں اتنے پچھلے 10 سال کی 2 حکومتوں نے نہیں لیے تھے۔ اس معاملے پر بھی بات کریں گے۔ ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے نامور صحافی، سینئر تجزیہ کار اور ملک کے داخلی اور خارجی معاملات پر گہری نظر رکھنے والے جناب استاد محترم سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو ایک عوامی مسئلہ بھی ہے کہ پیٹرول پمپس بند ہیں، کہیں کہیں پہ موجود ہے پیٹرول پی ایس او جن کو ڈیل کر رہی ہے اور کچھ پرائیویٹ بھی، لیکن متعدد جگہوں پر شہری خار ہو رہے ہیں اور پیٹرول نہیں مل رہا، اور حکومت نے یہ کہا ہے جی جو مطالبات ڈیلر ایسوسی ایشن کی جانب سے رکھے گئے ان کو نہیں مان سکتے۔ کیا کہنا چاہیں گے کہ مینج کیوں نہیں ہو پا رہا سر؟ بڑی سیدھی بات ہے، ڈیلرز ایسوسی ایشن والے جو پروفٹ مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں 6% کرو۔ 6% پروفٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت 3% سے بھی کم میں ذرا کوئی 2.25% ہے یا شاید کچھ اتنا ہے۔ تو 6% کرنے کا مطلب ہے کہ پریزنٹ جو پرائس ہے اس پر کوئی 9 روپیہ 9 روپے کا ہر لیٹر پہ دینا پڑے گا۔ اب پہلے ہی ہمیں دباؤ ہے کہ لیوی حکومت پر ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کہ لیوی عائد کرو، ہر مہینے 4 روپے یا 5 روپے کی لیوی عائد کرو، 30 تک جائے گی، 30 تک لے کے جاؤ۔ اچھا، اس میں یہ بھی 4 5 6 7 روپے ڈال دیں اگر جو ڈیلر مانگ رہے ہیں اس وقت، تو اس سے ان کو بے تحاشا نقصان ہوتا ہے، عوام پہ بوجھ پڑتا ہے۔ اچھا، کوئی خاص پرواہ نہیں ہے حکومت کو عوام کی، وہ ڈال دیتی اس پہ کیا ہے، خوش کر دیتی انہیں، لیکن انہیں ڈر ہے کہ جو جس طرح مہنگائی پیٹرول کی قیمتوں کی خاص طور پر بڑھتی جا رہی ہے، لوگ تو بپھر جائیں گے، پہلے بپھرے ہوئے ہیں، اور مہنگائی کا افریت جو ہے وہ تو پنجے جھاڑ کر جیسے جپٹ رہا ہے سب پر۔ تو ایسی صورت میں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے بھی پرپوزل بنا دی ہے اور بھیج دی ہے، اور اب مجھے نہیں پتا کہ عالمی سطح پر پیٹرول پر 1 لیٹر پر ڈیلر کو کیا ملتا ہے۔ اچھا، ان کو ملتا ہے تو اس کا آپ کو کمپنی کا بھی منافع اس میں بڑھانا پڑے گا، تو پیٹرول کی قیمتیں جو ہے نا وہ خاصی بڑھ جائے گی، اور یہ صورتحال جو ہے حکومت کے لیے پریشان کن ہے۔ اور ڈیلر اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ صاحب ہم، حالانکہ ڈیلر سے بھی شکایتیں یہ ہیں کہ جو پیٹرول پہلے شکایت یہ ملاوٹ کر دیتے ہیں، اور یہ شکایت تو پرماننٹ ہے کہ ان کا میٹر ٹھیک نہیں ہوتا، پیمانہ ان کا ٹھیک نہیں۔ اس میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، مجھے کسی واقف حال نے بتایا کہ شاید 0.3% کا فرق ہو لیٹر پہ تو وہ ہم جائز گنتے ہیں۔ اچھا، اس سے زیادہ ہو تو وہ مطلب وہ پیٹرول پمپ بے ایمانی کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی ایکچوئل پیمانہ شاید کمپنی اوڈ میٹر دیتے ہوں، اور کمپنی اونڈ کی حالت یہ ہے کہ پی ایس او کے 28 پورے ملک میں پیٹرول پمپ ہیں جو کمپنی اونڈ ہے، اور ان میں سے صرف 8 کراچی میں تھے۔ کل کسی نے یہ فگر کراچی کے چینل نے دی، تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی اونڈ تو پیٹرول پمپ بہت کم ہے جن پر، تو عوام کی شکایت کا ازالہ تو کوئی کر نہیں سکتا۔ کچھ علاقے ہیں پاکستان کے ہیں، شاید بلوچستان کے اور شاید سندھ کا کچھ علاقے ہیں، اور پنجاب میں، سدرن پنجاب میں شاید کچھ تک ہیں
کہ وہاں سمگل کیا ہوا اعلانی پٹرول جو ہے وہ کم قیمت پر فروخت ہو رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، سمگل ہو کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو ٹیکس بھی نہیں دیا جا رہا. یہ سارا نقشہ جو ہے پٹرول کی معاملے کو، پچھلی بار شارٹیج ہو گئی تھی پٹرول کی، قیمتیں کم، پٹرول کی کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انفارمیشن سیکرٹری پیٹرولیم ایسوسی ایشن پاکستان جناب جہاں زیب ملک صاحب. ان سے جاننے کی کوشش جہاں سے کریں ملک ساتھ کچھ بات ہمیں بالکل سمجھ آ جی جائے. بالکل. جی السلام علیکم ملک صاحب. جی سر، السلام علیکم. کیا صورتحال ہے جناب؟ یہ ہڑتال کی کیفیت کیا ہے؟ لوگ کیا حکومت سے کیا معاملات ہیں؟ آپ کے کیا مسائل ہیں؟ کچھ پتہ چلے نا، تاکہ عوام جو پریشان ہو رہے ہیں ان کو آپ کے مسئلوں کو بھی اندازہ ہو اور وہ بھی سمپتھائز کر سکیں آپ سے. سر مہربانی سے آپ نے مجھے ٹائم دیا، آپ کی شو کے لیے. میں سے گزارش کرتا ہوں کہ ملاوٹ کم کی باتیں کر رہی ہوں. سر اس کو پہلے میں ایسے کر دوں کہ جس طرح سر 5 اللہ پاک نے خاصی برابری بنائی ہماری اسٹیٹ میں کہیں بالکل میں اس کا میں ہماری اسٹیٹ میں ہے پوری کالی پیڑیں دور ہوتی ہیں تو ان کالی پوری پیڑ کو یا پورے بزنس کو آپ ایکٹیو نہیں کر سکتے. پالیٹیشن کے لیے بہت ہوتے ہیں، کچھ چند ہوتے ہیں کچھ وہ پورے ساری خراب کرتے ہیں. ایسا سر ایسے ہمیں سوچنا نہیں، ہمیں نیگیٹو سوچ اچھے لوگ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب سے میں آؤں گا صحیح اچھے جو سرکار ہے اس کے بعد ہمارا سر بڑا بھی کاروبار تھا کہ ہمارا جو پٹرول پمپ کا ہے پٹرول پمپ مالک کا وہ گورنمنٹ ریگولیٹر آپ لوگ پتا ہے کہ جہاں پٹرول تو ایک ڈیلی بات ایک حصے والا ایک کرایہ ہر چیز کا جو ہے نا کرایے اور جو ہے ریٹ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ گورنمنٹ کے ہاتھ وہ فکس ہے کیا؟ ہم نے کہا ہوا ہے گورنمنٹ نے ڈالا ہے فائل کو گورنمنٹ نے ڈالا ہے. اس نے ایک رپورٹ جاری کی تھی گورنمنٹ پہلے سے اس رپورٹ میں کیا ہے کہ چار کے پیسے اس میں وہ ہوتی ہے پمپ کے مالک یعنی اگر ہمیں ڈیزل 4 کے 25 پیسے ملے تو ہمارا پمپ نو پروفٹ نو لاس کیا آتا ہے. ہم لوگوں کو 3 روپئے 40 پیسے گورنمنٹ دیتی ہے 60 پیسے کرتے ہیں ہمیں 3 روپئے سارا پیسے ہم لوگ اب تک وہ جہاں اگر منافع نہیں ہو رہا تو پھر نقصان نہ ہو ہمارے ہاتھ سے رکھنا پڑے گا. کاروباری بندے کے نارمز ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے سر یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے. آپ سے سر میرا یہ سوال ہے کہ پمپ مالکان نے کس کی دفعہ سب اسٹرائک کی تھی یہ مجھے آپ کو کہنا. میرے خیال سال 15 سال میں کوئی ایک دفعہ بھی پمپ مالکان نے پمپ بند کیے جب میں نہیں، آپ کو جو پروفٹ ہے وہ پرسنٹیج کے حساب سے ملتا ہے یا فکس ہے؟ سر ہم لوگوں نے کہا ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے دیں. اچھا. اگر پیٹرول کے ریٹ بڑھتا ہے تو وہ ہمارا مارجن بڑھے اور اگر اسی پہ پیٹرول کا ریٹ کم ہوتا ہے تو پچھلے سال کم ہوئے تو ہمارا مارجن کم کر دیں. یہ لوگ سر ہمیں انہوں نے 32 سے لگایا ہوا ہے. ہمیں انہوں نے ایک فکس مارجن دیا ہوا ہے. نہ وہ بڑھاتے ہیں نہ وہ اس کو اوپر سے نقصانی کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ حضور ہمارا 6% منافع آپ جو ہے اس پرائز کے ساتھ اٹیچ کر دیں. ہمیں زیادہ نہیں چاہیے ہمیں کم نہیں چاہیے. ہمیں جو پرائز ہے اس کے حساب سے منافع دے دیں. ہم نے ان کو یہاں تک آفر کی ہے یہاں تک آفر کی ہے کہ ہم لوگ جو پمپ مالکان ہیں ہمارے ہم نے سب لیز کو کہ یہ گورنمنٹ کا ایک ایکٹ ہے ہمیں وہ لیز ختم کرا دیں. ہمیں ایجنسی دلا دیں کمپنی سے آپ صرف پیٹرول پمپ ڈھونڈیں گے سر تو پمپ آپ کو ملے گا نہیں. ہر پمپ والا جو ہے اس کاروبار سے تنگ آ چکا ہے. نہ اس پہ کمائی ہے نہ اس پہ پیسے ہیں اور اس پہ ضلالت بہت بے ساری ہے. اگر ریٹ بڑھتے ہیں تو عوام ہمتے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ریٹ بڑھائیں. شکر جی آپ لوگوں کا لیجیے گا میں شکر ادا کرتا ہوں
کہ انہوں نے عوام کو اویئرنیس پہنچائی ہے کہ ریٹ بننے میں پیٹرول کے یا ڈیزل کے پمپ مالکانہ کوئی قصور نہیں ہے، یہ تمام گورنمنٹ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے سر 3 تاریخ کو 5 نومبر کی ہم نے کال دی تھی، ہمارے حضرت صاحب جو منسٹر ہیں انہوں نے انٹرویو کیا اور ہمیں 3 تاریخ کو اپنے پاس بلا لیا۔ 3 تاریخ کو سر یہ سننے والی بات ہے کہ 3 تاریخ کو ہماری تمام جو لیڈرشپ تھی حبان علی صاحب پر گئے تھے، منسٹر صاحب موجود تھے، سیکرٹری پیٹرولیم ڈاکٹر رشید محمود موجود تھے، چیئرمین اوگرا موجود تھے، ڈی جی آئل ڈی جی گیس موجود تھے۔ ان کی پوری ٹیم کی موجودگی کے اندر ایک ایم او یو سائن کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جی کہ 17 تاریخ کو ہم ایک پروپوزل بنائیں گے، ایک سمری بنائیں گے، سمری کو آگے ای سی سی میں پٹ اپ کیا جائے گا اور وہ سمری جو ہے پمپ مالکان کی مشاورت کے ساتھ بنائی جائے گی۔ اس کے اوپر ہم نے 5 تاریخ کی کال کو واپس کر لیا تھا اور ہم لوگ ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ واپس آ گئے تھے کہ لو جی اب ہم لوگ کی آخری تک سنی جائے گی۔ 17 تاریخ بھی آئی، 18 بھی گزر گئی، 19 تاریخ کو ہم لوگوں کو میڈیا سے پتہ چلا کہ ایک کمری بن گئی ہے جس میں چند پیسے بڑھا کے تو وہ اس دن میں بھیج دی گئی ہے۔ اس کی ریٹیلیشن میں سر ہم لوگوں نے پھر کچھ اسکیم ملنے کی منسٹر صاحب سے، لیکن وہ نہ مل سکے۔ ہم لوگ سیکرٹری صاحب کے ساتھ فون کے اوپر اور میسیجز کے اوپر رابطے میں تھے، لیکن وہ بھی ملنے سے قاصر ہے، انہوں نے بھی اینڈ تک نگیج کی حالت سے بن چکی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کسی کو کوئی ہمارے پاس دوسرا نہیں، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جو آپ کو کمیشن وہ کوئی پرسنٹیج پہ ہے جی فکس ہے؟ اچھا، آپ کہتے ہو پرسنٹیج پہ کر دیجیے، کتنا فرق پڑے گا یعنی کہ ہماری جیبوں پر، ہم جو خریدنے والے ہیں؟ سر آپ کی جیبوں پر فرق پڑے گا، کیوں نہیں فرق پڑے گا کہ ہمارے یہ پیٹرولیم کے اندر بے شمار ٹیکسز ہیں۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس ملک پاکستان کو چلانے والا صرف 2 سیکٹر ہیں، ایک پیٹرولیم ہے اور دوسرے ٹیلی کام ہے۔ ہم لوگ جو پیٹرول خریدتے ہیں نا جی کمپنی سے، بیچ کے بعد پہلے جمع کرتے ہیں۔ یہ سر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے روپیہ 2 روپے 3 روپے بڑھانے سے عوام کے اوپر بڑا بوجھ پڑ جائے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں جی کہ آپ ڈیمانڈ کریں تمام پاکستان کے ایم پی ایز اور ایم ایل اے سے اور سینیٹر سے کہ ابھی تنخواہیں 20% کام کرا دیں، ان کی جگہ فرق نہیں پڑے گا۔ خراب پتی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں کے اندر وہ جو تنخواہیں لے رہے ہیں وہ تنخواہیں 20% کم کر دیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ اس طرف بھی جاتے ہیں سر، آپ لوگ کہتے ہیں کہ 2 روپے تو عوام غریب یہ لفظوں میں پوچھنا ہوگا کتنا فرق پڑے گا تاکہ معلوم تو ہو نا۔ سر جی 3 روپے 91 پیسے یہ دے رہے ہیں جو ہمیں 3 روپے 17 پیسے کٹ کرا کے ملتے ہیں۔ ہم نے کم از کم 7 روپے کمیشن کریں، 7 روپے بھی ہمیں نیگوشیٹ کریں، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے سر کچھ پیسے بڑھائے ہیں، کوئی روپیہ بھی نہیں بڑھایا۔ اچھا، یہ آپ کا پرانا ایشو ہے جو سالو نہیں ہو سر 3 سال سے کانسٹنٹ انٹچ میں ہے۔ یہ گورنمنٹ کے اداروں نے کیا دیا، فائل کی رپورٹ کرتی ہے، ایون ابھی کسی شور پہ ہمارے صاحب نے یہ اسکیم کی کہ ہم سن سکتے ہیں کہ پمپ مالکان کا جو منافع ہے وہ کم ہے، لیکن پھر بھی وہ بڑھانے نہیں۔ بالکل، بہت بات سمجھ آ گئی آپ کی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت تفصیلاً اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ یہ کہتے ہیں جی ہمیں پروفٹ جو ہے وہ تقریباً 4 پہ ملتا ہے، 391 پیسے کیسے، اور گورنمنٹ نے شاید ابھی 4 پہ 17 پیسے کتنا بڑھا کے سمری بھیج دی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ شاید 8 روپے یا 9 روپے مانگتے ہو، کہتے ہیں 7 روپے بھی تیار ہو جائیں گے، شاید 6 روپے بھی تیار ہو جائے، اور 2 روپے کے فرق سے وہ کہتے ہیں اگر اب عوام کی جیب پہ ڈالنا چاہے گا تو 2 روپے پڑے گا۔ اور جس طرح حکومت IMF کو 4 روپے ہر مہینے دے رہی ہے اور دینے کا ارادہ رکھتی ہے، چونکہ پیٹرول کی قیمت کا جو اثر ہے براہ راست عوام پر پڑتا ہے، ان کو کہہ دیں کہ ہم ہر مہینے آپ کو 50 مسئلہ طے کرنے کے لیے ہر مہینے 50 پیسے، جس طرح IMF کو کہہ دیا کہ 4 روپے بڑھا دیا کریں گے، ان کو کہہ دیں ہر مہینے 50 پیسے بڑھا دیں گے، 4-5 مہینے میں مسئلہ طے ہو جائے گا۔ لیکن سر یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ پیٹرول پمپس کے جو مالکان ہیں، جو کمپنیاں، کیا وہ تمام رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت اپنے معاملات کو چلا رہی ہیں؟ وہ نہیں چلاتی، وہ یہ تو ظاہر ڈیفینڈ کریں گے، اس معاملے کو بھی تو دیکھنا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بہت آنیسٹ پیٹرول پمپ والے ایک سب نے، جہاں وہ مینیجر تھا، اس نے کہا جی ہمارا پیٹرول پمپ پوائنٹ پتہ نہیں 25 کرتا ہے، 3 تک جو کرتے ہیں یہ آنیسٹ گنے جاتے ہیں، اس کے اوپر گڑبڑ ہوتی ہے۔
اچھا لوگوں نے ایکسیپٹ کر دیا ہوا ہے کہ پیٹرول، لیکن یہ ساری منسٹریز، یہ جو پیمانہ ناپنے والے ادارے سارے یہ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ جال سازی کا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئیں پیٹرول کو وہیں ٹیسٹ کرائیں، یہ اس کو ایک خاص رنگ ڈال دیا تھا تاکہ وہ پہچانا جائے، اس میں ملاوٹ نہ ہو سکے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے آپ نے کی ہیں، اور پاکستان میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اب یہ جو ہم پیٹرول استعمال کرتے ہیں اس کے بجائے ہائی آکٹین پیٹرول استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے تاکہ یہ آلودگی نہ بڑھے. اچھا میر صاحب، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پیٹرولیم کی کمپنیوں کی جانب سے ہڑتال کا اعلان، لیکن کچھ پیٹرول پمپ کھلے ہیں جس میں پرائیویٹ بھی ہیں، پی ایس او تو ہے ہی ہے. معاملہ کیا ہے، ان کو کیا چیز بتائی گئی ہے؟ منافع تو سب کو آتا ہوا اچھا لگتا ہے، وہ ان کے ساتھ شامل کیوں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جرنلسٹ ہیں جناب وقار گھومن صاحب، بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، وقار گھومن صاحب موجود ہے. السلام علیکم گھومن صاحب، کیا آ رہے ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام میر صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. کیا صورتحال ہے یہ پیٹرول کی، پیٹرولیم کی پروڈکٹ کی مل رہی ہیں، پیٹرول پمپ بند ہیں، کھلے ہیں، لاہور کی حالت کیا ہے، خاص طور پر پورے ملک کی کیا خبریں آپ کو مل رہی ہیں؟ پیٹرولیم ایسوسی ایشن کی جانب سے آج جو ہڑتال تھی، اگر اس کی بات کی جائے تو اس کا جو امپیکٹ آنا چاہیے تھا، جو اثر آنا چاہیے تھا، وہ شاید اتنا نہیں آ سکا جتنا وہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف شہروں میں خاص طور پہ پی ایس او کے جو اور مختلف جو نجی کمپنیاں، ان کے جو کمپنی آپریٹڈ پیٹرول پمپس تھے وہ کھلے رہے ہیں. اور اس کے بعد اس میں پنجاب گورنمنٹ نے خاص طور پہ ڈسٹرکٹس میں جو ان کے ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو آج تقریباً دوپہر 12 بجے متحرک کیا کہ جتنے بھی مالکان ہیں پیٹرول پمپس کے، یہ سارے آپ سے لائسنس لیتے ہیں، آپ ان کو ڈیل کریں. اور آج پنجاب کے تمام ڈپٹی کمشنر نے تقریباً 12 سے 1 بجے کے درمیان اپنے اپنے ضلع کے جتنے بھی ان کے پیٹرول پمپ مالکان ہیں ان کو اپنے آفیسز میں بلایا، اور تقریباً یہ جتنے بھی چھوٹے شہروں میں پیٹرول پمپس ہوتے ہیں، انہوں نے جو لائسنس وغیرہ ڈپٹی کمشنر سے لینا ہوتا ہے، اور ان کی اکثر جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. تو اس بنا پر آج ضلعی انتظامیہ نے، پنجاب گورنمنٹ نے بہت زیادہ لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلیک میل کیا کہ اگر آپ لوگوں نے پمپ نہیں کھولنے تو آپ کے خلاف یہ کاروائیاں ہوں گی. تو زیادہ تر لوگوں نے دوپہر کے ٹائم اپنے جو پمپ ہیں وہ کھولنے شروع کر دیے. کچھ پہلے ہی کھلے ہوئے تھے جو پی ایس او کے تھے، تو اس کی وجہ سے اس کا اتنا اثر نہیں آیا. جو ہمیں پیٹرول پمپ پہ جو رش نظر آیا، یہ بیسکلی پینک بائنگ نظر آئی. لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کتنے دن یہ بند رہے گا، کیا ہوگا. تمام لوگ پمپ کی طرف رش کرنا شروع ہو گئے. اس کی وجہ سے یہ سارا چیزیں نظر آنا شروع ہوئیں. لیکن لاہور شہر کی بھی اگر ہم بات کریں تو لاہور میں 400 کے قریب پیٹرول پمپس ہیں، جن میں جو بڑی شاہراہ پہ تقریباً تمام کمپنی آپریٹڈ جو پیٹرول پمپ تھے وہ کھلے نظر آئے، اور وہاں سے لوگوں کو ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت لیکن قطاروں میں لگ کے چاہے پیٹرول ملتا رہا. اس کے بعد پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے ابھی تک بھی ان کا ڈیسیجن نہیں آیا کال آف کر اس کو اسٹرائک کو ختم کرنے کا. لیکن لاہور کے ہی مختلف علاقوں میں، کینٹ میں، گلبرگ میں جو پیٹرول پمپ ہیں، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے جو ہیں پیٹرول پمپس وہ کھولنے شروع کر دیے ہیں. کئی پمپس کو ان کی جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کی طرف سے پریشر آیا. کچھ ڈپٹی کمشنر کے سامنے ڈیر ہو گئے. تو اس کی وجہ سے جو اثر آنا چاہیے تھا، جو پورے پاکستان کی ایک کال تھی، اس میں کوئی خاطر خواہ میرا خیال ہے کہ جو پیٹرول پمپ والے ڈیلرز ہیں ان کو وہ فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس سے کبھی بھی انہوں نے 5 نومبر کو، جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا، انہوں نے کال دی تھی، لیکن حکومت نے ان سے کچھ وقت مانگا تھا، اور اس وقت کے دوران انہوں نے وہ اپنے وعدے پورے نہیں کیے، جس کی وجہ سے آج ان کو یہ کرنا پڑا. وقار، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی. وقار، یہ بتائیے گا کہ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، کیا امکان ہے کہ شاید ایک آدھ دن میں اصل مکمل زائل ہو جائے اور ان کی ہڑتال کامیاب نہ ہو پائے؟ حکومت نے تو یہ وعدہ کیا ہے، کہ اعلان کیا ہے کہ جو ان کے جو ٹرک لے کے آتے ہیں، جو ٹینکرز ہیں، آئل ٹینکرز ہیں، انہوں نے بھی حکومت کا ساتھ دیا. انہوں نے اسٹرائک نہیں کی، اور انہوں نے حکومت کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جو پیٹرول پمپ کھلے ہوئے ہیں وہاں تک ہم زیادہ سے زیادہ سپلائی پہنچائیں گے. اور حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اس سپلائی کی جو سپلائی لائن ہے اس کو برقرار رکھا جائے. تاہم ابھی بھی کچھ جو ایسوسی ایشن ہیں، جو عہدے داران ہیں مختلف شہروں کے، جو ان کے زیر اثر تھوڑے بہت پیٹرول پمپس ہیں، وہ ابھی بھی بند ہیں. لیکن اگر حکومت پیٹرول کی سپلائی کو یقینی بنائے، جو پمپ کھلے ہوئے ہیں وہاں تک یہ پہنچتا رہے، تو میرا خیال ہے اس کا اثر جو زائل ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک دونوں کے درمیان کوئی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ
سامنے نہیں آیا نکلا. کہ ٹھیک ہے، بالکل بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ وقار گھومن، آپ نے تفصیل جو ہے وہ صورتحال سے آگاہ کیا. باجی بات تو سمجھ آ گیا ہے. وہ کچھ پیسے مانگ رہے ہیں، حکومت پیسے نہیں دے رہی، آخر میں ہمیں اپنی جیب سے ادا کرنے پڑیں گے، یہی لگتا ہے. بڑا سر ایک تو ہم تھوڑا سا کریڈٹ دینا چاہیے کہ پنجاب گورنمنٹ کو، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے مینج کیا اور مکمل طور پہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو کراچی سکے. میں سندھ والوں نے بھی کیا یار، آپ پنجاب کو کریڈٹ دیے جا رہے ہیں. جی ہاں، پورے پاکستان میں جتنے بھی ہماری حکومتیں ہیں ہر جگہ کوشش یہی ہو رہی ہے انہوں نے کہ مینج کرنے کی کوشش کی ہے. پیٹرول جو ہے مینج ہو جائے. اور کیونکہ یہ پرابلم بہت بڑا ہے. دیکھیے بڑا گاڑیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قطاروں میں لگ کے موٹر سائیکل میں چارے 100 روپے کا 200 روپے کا پیٹرول ڈلاتے ہیں، اسی پہ دفتر جاتے ہیں، اسی پہ دن کے کاروبار کرتے ہیں. یہ موٹر سائیکلیں جو ہے نا، یہ عیاشی نہیں ہے، یہ ضرورت بن گئی ہے. بے شک کیونکہ اگر یہ نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں گے، کسی رکشا پہ بھی جائیں گے تو اتنا کرایہ لگ جائے گا، بہت مہنگا پڑے گا. یہ تو اوبر اور کریم اور یہ جو اس طرح کے ادارے چلے اس سے پھر بھی کچھ فرق پڑا ہے. بے شک لیکن یہ ہے کہ ابھی ہماری پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے. اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ یہ جو جنگلہ بس چلا دیجیے، سبسڈی دینی پڑ رہی ہے، یا اورنج لینڈ چلا دی، اس پہ سبسڈی دینی ٹھیک پڑ ہے رہی میر ہے. صاحب، ٹھیک پھر ہے حکومتیں اس طرح کی ٹرانسپورٹ پہ سبسڈی دیا کرتی ہیں، آپ بھی دیں. ٹھیک ہے. یہ سبسڈی دیتے نہیں ہیں، لوگوں کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ رکھا ہے. وہ بیچارے رکشا ڈرائیور LPG پتہ نہیں کیا سلنڈر باندھ کے اپنا جان خطرے میں ڈال کے ٹھیک ہے میر صاحب، دعا یہ چلاتے. کرتے ہیں کہ معاملہ سورٹ آؤٹ ہو جائے اور عوام مشکلات کا شکار ہو. یہاں پر ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ٹیک اے شارٹ بریک. پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میر صاحب سے پہلے ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھیں تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور عوام میں جو ایک وہ تھا جی سر ہو سکتا چلیے ہے، اچھا ہو اور یہ گیا. اچھی خبر ہے. سر اگلا ہمارا موضوع ہے کہ چیئرمین نیب ڈاکٹر جو جسٹس ریٹائر جاوید اقبال ہیں، انہوں نے آج بڑی تند و تیز باتیں کی ہیں کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے، جو کرے گا وہ بھرے گا، اور ہمارے سے حساب مانگا جاتا ہے. جناب کتنا آپ نے قومی خزانے کو دیا، تو ہمارے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. تھوڑے سے جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرجوش نظر آئے اس دفعہ، اور انہوں نے کہا کہ جو جنگ جاری ہم نے شروع کی ہے ہم اس کو اختتام تک ضرور پہنچائیں گے. کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں بات انہوں نے جنگ کیا جاری رکھی ہے، وہ بیچارے تو مہرہ بنے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ بہت دنوں کے بعد بولے ہیں. جب سے ایکسٹینشن ملی ہے چپ لگی ہوئی تھی، جس طرح جب ان کی ویڈیو آئی تھی تو چپ لگ گئی تھی انہیں. اب ظاہر ہے کہ انہیں اپنے ڈیفنس میں کچھ تو کہنا ہے. آج کل سارے الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ نے سزا دلائی. چیف جسٹس پہ الزام لگ گیا کہ انہوں نے فون کر کے، نیب کے جج تھے نا وہ، احتساب جج کورٹ کے جج تھے، اس سے سزا دلائی. تو اس لیے اب صورتحال یہ ہے کہ انہیں اپنے ڈیفنس میں کچھ تو کہنا. کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں حکومت کے خلاف اب کارروائی نہیں کرتے، آپ شکایت کریں ہم 48 آور میں کارروائی. بھائی شکایت کیوں کریں ہم؟ آپ کو اپوزیشن کا تو بندہ جس نے کچھ کیا بھی نہیں ہوتا وہ بھی نظر آ جاتا ہے، اور حکومت بندہ جس نے کیا ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں شکایت کرو. یہ ویسے ہی نا حکومت جیسے کہتی ہے کہ اگر یہ غلط ہے تو فرینزک آپ کورٹ میں جائیں. بھائی کورٹ اپنی عزت کے لیے خود اس کو ٹیک اپ کرے، سو موٹو لینا چاہیے. سو موٹر لینا چاہیے. یا آپ کو ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے، عدالت کو بدنام کیا جائے، دوسروں کا مشورہ دے رہے ہیں اپنے کیس. کل مریم کا اور صفدر کا اور چچاد کا نباسی کا بھی کیس ہے، تو نکال دیں گے. شاید ان پہ جو تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے شاید اپوزیشن کو نشانہ مارا ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے تجزیہ کا جناب سالک مجید صاحب. سالک مجید موجود ہے ہمارے ساتھ. ان سے بات. السلام علیکم سالک مجید صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام میر صاحب، ٹھیک ٹھاک. کیا حال ہے جناب؟ نیب کا کیا حال ہے؟ وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب تو کہتے ہیں میں کسی کو کوئی مقدس گائے نہیں ہے، حکومت کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے تو شکایت کریں تو میں 48 گھنٹے میں کارروائی کروں گا. کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ میر صاحب نیب کا بھی حال وہی ہے جو بہت سے لوگوں کا اور وہاں بیٹھی ہوئی کرسیوں کی شخصیات کا 19 تاریخ کے بعد سے جو حال ہے. ہاں، چاند گرہن کے بعد سے. جی ہاں، یہ 19 اور 20 تاریخ کا جو اس پورے مہینے میں چرچا رہا، تو 19 تاریخ والے ظاہر ہے کیا پریشان ہیں، اور 20 تاریخ والوں نے
उनसे जिन्हें उम्मीदें वाबस्ता हैं वो अब इस उम्मीद और तवक्को पे हैं कि जी अब पुराने जो है अंधेरे के बादल छटकली रोशनी की किरण नजर आएगी। तो नैब का भी हाल वही है कि अगला टेन्योर उनको कैसे पक्का हो, क्योंकि ये हुकूमत तो उनको टेन्योर देना चाहती है, क्योंकि इनके पास चारा नहीं है कि इन्होंने सारे मिनिस्टरों को बचाया हुआ है। नैब के चेयरमैन ने परवेज खट्टक से लेके तो जितने भी इनके वजीर थे जिनके केसेस थे, और जावेद चौधरी ने अपने मुलाकातों के बाद जो कॉलम लिखे थे उसमें उन्होंने सारी कहानी और उदाहरण तो बयान कर दी थी, ढका छुपा तो कुछ है नहीं। और उसके बाद एक ऑडियो वीडियो भी आ गई थी चेयरमैन नैब के हवाले से, और कहते हैं कि मजीद वीडियोस रोकी हुई हैं या मजीद वीडियोस किसी के पास हैं। तो अब तो ये सीजन और मौसम चल पड़ा है ऑडियो वीडियो का, टेपों का। तो जाहिर है कि बहुत से ऐसे शख्सियात, ऐसे लोग हैं जिनको डर है कि उनकी मजीद वीडियोज या ऑडियोज आ सकती हैं, तो वो अब उनके पीछे छुपे हुए हैं। वो चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से वो चीजें सामने ना आए, यानी एक तरह का प्रेम्प्ट करना चाह रहे हैं। जी हाँ, ज़ाहिर है अपना बचाव करना चाह रहे हैं। जिस तरह कल मरियम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इमरान खान अब जस्टिस साकिब निसार को बचाने के लिए फिक्रमंद नहीं है, वो तो अपनी हुकूमत और अपने लोगों को बचाने के लिए फिक्रमंद है। और सारे वजीर इस फिक्र में है कि अगर जस्टिस साकिब निसार और उनके साथी जो है वो बेनकाब होते हैं तो फिर इनकी हुकूमत जो है वो किस बुनियाद पर खड़ी होगी। इनका तो सारा शोर ही करप्शन के खिलाफ था, और इनको जो है वो सादिक और अमीन का टाइटल देने वाला अगर खुद बेनकाब हो जाता है या उसके खिलाफ इल्जाम सच्चे साबित हो जाते हैं तो फिर ये सादिक और अमीन कैसे बरकरार रहेंगे। सादिक और अमीन तो उसी ने करार दिया था ना जी। जी हाँ, यही तो बात हो रही है कि जिन्होंने सादिक और अमीन करार दिया था उनकी अपनी टेपें सामने आ गई हैं। तो सादिक और अमीन तो दूसरे को वो करार दे सकता है ना जो खुद सादिक और अमीन हो। ठीक बात है। अच्छा, अब ये सूरत जो नजर आती है, क्या नैब जो है, कल मरियम का और इरशाद खाकान अब्बासी का मुकदमा भी है और टेबें भी आई हुई हैं, बहुत कुछ हो रहा है, आपको फजा तेज होती नजर नहीं आती नैब के खिलाफ मजीद और हंगामा बनेगा? मीर साहब, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, और आपको तो है सारे वाकयात अजबर हैं कि जिस तरीके से बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की सजाएं हुई थी और फिर वो सजाएं वापस हुई थी और वो फिर दोबारा सियासत में आए थे और पाकिस्तान में आए थे, वरना तो बेनजीर भुट्टो को मफरूर करार दे के पाकिस्तान से बाहर थी, तो मफरूर करार दे दिया था हमारी अदालतों ने। ठीक है। और उसके बाद फिर वो टेपें ही आई थी जिनकी वजह से जो है बेनजीर भुट्टो की सजाएं जो हैं वो रिवर्स हो गई थी। ठीक है, ठीक है। तो मौसम वैसा ही है और सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, और ये वो सब लोग गवाह हैं उन तमाम वाकयात के, और इन्होंने वो वाकयात अपनी आंखों से देखे हुए हैं। अब इनके सामने वो फिल्म दोहराई जा रही है, और इस दफा किरदार बदल गए, नाम बदल गए, लेकिन मामला वही है। और उसी तरीके से एक्शन रिप्ले हो रहा है जिस तरह बेनजीर भुट्टो के दौर में हुआ था। और अब लगता है कि नवाज शरीफ जिनको मफरूर करार दिया हुआ अदालतों से, तो उनकी शायद वापसी की बातें हो रही हैं कि अब अगर उनकी अदालतों से सजाएं रिवर्स होती हैं तो वो भी पाकिस्तान आएंगे। और वही मंजरनामा है जो बेनजीर का था और अब नवाज शरीफ का है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि उस वक्त बेनजीर भुट्टो को जब वो वापस आई मुशर्रफ के दौर में, तो NRO के बावजूद जो है वो धमकियां दी गई थी और उन्हें कहा गया था कि मत आए वापस, इलेक्शन के बाद आइएगा। तो इस मरतबा जो है वो किसी ने कहा तो है कि जी वफाकी वजीर ने कहा है शायद गुलाम सरवर ने कि वो ताबूत में वापस आएंगे। तो ये जुबान लबो लहजा इख्तियार किया जा चुका है और ताबूत में आने की धमकियां दी जा चुकी हैं। तो देखना है कि अब आगे आने वाले दिनों में सियासतदान कुछ सबक सीखते हैं अपने माजी के वाकयात से, या अभी भी एक दूसरे को गिराने के चक्कर में वो आलाकार बने रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका सालिक मजीद साहब, बहुत मुख्तलिफ लफ्ज़ों में आपने बहुत सारी बातें कह दी, बहुत अच्छी कहानी सुना दी उन्होंने क्या हो रहा है अंदर खाने। और ये चूंकि वाक़फ़े अंदरूने खाना है, ऐसे साफ़ी नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखते हो और ये मामले को जानते हैं। इनका कहने का मकसद ये है कि डर लगा हुआ है कि नवाज शरीफ कहीं वापस ना आ जाए, उसकी सजा हुकूमत तो माफ़ नहीं करेगी, फिर किस सिस्टम से होगी। पाकिस्तान में सब कुछ हो जाता है। उन्होंने मिसाल दी है जिस तरह बेनजीर आई थी, वो तो NRO के जरिए आई थी, अब NRO की भी गुंजाइश नहीं है। जिस तरह मार्शला की गुंजाइश नहीं, इस तरह NRO वो किस तरीके से आएगी देखें। यही अदालतें फैसले करती हैं। क्या लेकिन मीर साहब, चेयरमैन नैब के जो बयानात अभी आ रहे हैं, नैब की एक साख भी तो है ना, वो चिराग टिपटमा रहा है आगे चूंकि इलेक्शन का दौर दौरा शुरू हो जाएगा और अगर नैब के दायरे पे ही जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात इतने बढ़ जाएंगे तो शायद वो बैलेंस करने की भी कोशिश हो सकती है। बैलेंस नहीं करेगा वो,
دیکھیے ان کی یہ بھی اپنی ایک تاریخ ہے. افتخار چودھری کو جب گرفتار کیا گیا تو یہ قائم مقام بن گئے تھے, لیکن وہ رانا بھگوان داس اور پھر ان کو چھوڑنا پڑا, اور بلکہ جوڈیشری کا موڈ دے کے یہ گھبرا گئے. ایبٹ آباد کمیشن کے بھی یہ چیئرمین تھے, میمو گیٹ کے بھی یہ چیئرمین تھے, اور گمشدہ افراد کے بھی چیئرمین ہیں. یہ ایسے سینسٹیو جو انکوائریز ہوتی ہے اس میں ان کو کیوں بنایا جاتا ہے, یہ سوچنے کی بات ہے. اور ساری انکوائریاں چھپی رہتی ہیں. کیا کہوں, بس اتنا کہنا کافی نہیں, چھپی رہتی ہیں. آج ایک سروے ہے, اس کے مطابق بتایا گیا جی ہر پاکستانی جو ہے وہ 2,35,000 روپے کا مقروض ہو چکا ہے. احسن اقبال نے بھی آج گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جتنا قرض لیا ہے اس حکومت نے اپنے 39 مہینوں میں, اس کے دور حکومت میں, اتنا پچھلے 2 جو حکومتیں گزری تھی مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی, اتنا قرض مجموعی طور پر تب نہیں لیا گیا تھا. اور قرضوں پہ جو حجم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ قرض اس لیے لینا پڑتا ہے جناب کہ ہم نے تو قسطیں ادا کرنی ہیں, اس سے پہلے کسی نے اس کے اوپر کوئی میکینزم بنایا نہیں ہے. پہلے قرضہ جو دیا گیا ساری پاکستان بننے کے بعد سے لے کر 18 تک وہ 30 بلین تھا, 30 ٹریلین تھا. اب ہم نے اس سے 50 ٹریلین کر دیا, 20 ٹریلین اور لے لیا یہ 3 سالوں میں. تو کون سا ادا کیا؟ اور جو انٹرنل قرضہ ہے اس کی تعداد ہی کو گننے کے صورتحال میں نہیں ہے. وہ جو جس کا آپ کوٹ کر رہے ہیں, جو احسن اقبال نے بھی کہا ہے 1,44,000 کا مقروض, 2,33,000 کا مقروض ہو گیا, 91,000 فی کس پڑ گیا ہے. جی ہاں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جی. آپ بالکل پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ رہے ہیں. اچھا آپ جس بات پہ فخر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بیرون ملک پاکستانیوں کی پیسے آ رہے ہیں. وہ کیسے آ رہے ہیں؟ آپ نے پہلے اعلان کیا, شاید حسن صدیقی ہمارے پروگرام میں بہت خوبصورتی سے بیان کر سکیں, کہ آپ نے اعلان کیا کہ پتہ 3% کے کتنے 6% جو دے ٹیکس یہاں ادا کر دے, اس کا پیسہ لیگل ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ہوگے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ آپ کا پیسہ اگر لیگل ہے تو آپ 7% پر پاکستان میں ڈالر میں دے سکتے ہیں, 11% تو پاکستان. اب جو آدمی باہر سے اگر 1% پہ کسی بینک سے لون بھی لے لے, وہاں تو ڈالر پر انٹرسٹ اتنا ہی ہوتا ہے, وہ 7% جمع کرا کے مالے. یا جس نے دے کے اپنی ویلتھ کو لیگل کیا ہوا ہے, اب اس لیگل ویلتھ پہ بیٹھا پیسے کما رہا ہے. جیسے ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہوا اور جس طرح سے ڈالر کی قیمت اوپر گئی ہے, قرضوں کے حجم میں ویسے اضافہ ہو جاتا ہے. مزید بھی اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ماہر امور معاشیات رضوان رضی صاحب. رضوان رضی صاحب, السلام علیکم. رضوان رضی صاحب. وعلیکم السلام پیر مرشد. جناب ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی یہ کیا قرضوں میں اضافہ جو ہو رہا ہے, معیشت کا جو حال ہو رہا ہے, اور IMF کی جو شرائط ہم مان رہے ہیں, آپ سے بات نہیں ہو سکی ان دنوں میں, IMF کی جو شرائط مانگ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ہمیں ہر مہینے 4 روپے پتہ نہیں کہ 5 روپے پیٹرول پر لیوی بڑھانا پڑے گی, حتیٰ کہ یہ 30 روپے تک ہو جائے. یہ کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو معیشت کا؟ دیکھیے, معیشت کے 2 اس وقت پہلو ہیں جن کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. ایک انتظامی پہلو ہے اور دوسرا معاشی پہلو. انتظامی پہلو تو یہ ہے کہ یہ حکومت جس دن آئی تھی اس کے چند ہفتوں بعد انہوں نے پیٹرول پمپ مالکان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا, پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن اس کو کہتے ہیں, کہ ہم آپ کے کمیشن میں اضافہ کریں گے. 3 سال گزر گئے. وہ کہتے ہیں کہ جناب اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کر دیجئے جو آپ نے اس وقت ایگری کر کے ہم سے سائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور حکومت کی طرف سے کوئی شخص نہ اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے, نہ اس کا جواب دینے کو تیار ہے. حکومت انہیں کہہ دے کہ بھائی آپ نے اسی کمیشن میں گزارا کرنا ہے تو کریں, ورنہ اپنے پیٹرول پمپ بند کر دیں, ہم اضافہ نہیں کریں گے. لیکن جب آپ لکھ کے معاہدہ کر لیتے ہیں جیسے TLP کے ساتھ ہوا تھا, تو پھر وہ نکل پڑے ہیں نا جی, جناب کے پل تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ بھی نکل پڑے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے معاہدہ کیا تھا, اس پہ عمل درآمد کیجیے. یہ ہے اس کا انتظامی پہلو. جو معاشی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا خیال تھا کہ اگر وہ روپے کی قدر میں کمی کرتے جائیں گے تو پاکستان کی برآمدات بڑھتی جائیں گی. اگر ہم دیکھیں تو انہیں ڈالر ملا تھا 122 روپے کے اوپر موجود 25 جولائی کو جب الیکشن ہوئے ہیں جس دن 122 روپے میں ملا تھا, اور یہ اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں 175 روپے کے اوپر.
جس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے. حتیٰ کہ ان کو فنانس کے منسٹر تھے جو کہ اب مشیر ہو گئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ڈالر کی اصل قدر ہے وہ تو 166 روپے بنتی ہے، باقی جو ہے وہ سٹے باز لے کے جا رہے ہیں. ارے بھائی سٹے بازوں کو کس نے ہے؟ مافیا کو روکنا کس نے ہے؟ آپ منسٹری آف فنانس ہوتے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ کام آپ نہ کیجیے یا یہ کام کیجیے. تو لیکن یہ جو ہے مطلب کہ لیکن وہ کام نہیں ہو رہے. اور کیوں نہیں ہو رہے کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جس طرح پیٹرولیم والے ایشو کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایک حماد اظہر کو بٹھا دیا کہ آپ مناظرے کے چیلنج کرتے رہو. اسی طرح حکومت نے فنانشل کے محاذ کے اوپر بھی یہی کیا ہوا ہے. اب ساری امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ جو سٹاف لیول کا ان کا معاہدہ ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، جنوری میں آئی ایم ایف کے بورڈ کا اجلاس ہے، اس کے سامنے جب یہ پیش ہوگا تو یہ منظوری ہو جائے گی. اگر وہاں پہ ایف اے ٹی ایف آڑے آ گیا یا کوئی مسئلہ آڑے آ گیا تو ہم تو درمیان میں لٹکے رہیں گے نا. تو یہ دوسری سائڈ کے اوپر ہے معاشی فیصلے. اب انہی معاشی فیصلوں کا سن لیجئے کہ اس ملک کے اندر کپاس کی فصل آئی ہے، اور کپاس کی فصل آتے ہی اس کی ایک گروپ نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں بیٹھ کے، جہاں پہ آپ بھی رہا کرتے تھے اس کے ہمسائے میں، اس نے فیصلہ کیا کہ ہم ساری اٹھا لیتے ہیں پھٹی جس کو کہتے ہیں، کپاس جس کو کہتے ہیں. وہ 8,000 سے اٹھا کے 18,000 روپے پہ لے گئے ہیں. درمیانہ اور چھوٹے لیول کا جو ٹیکسٹائل کا بزنس کرنے والا بندہ تھا وہ پس کے رہ گیا، کیونکہ اس کی اب ہی باہر چلی گئی کاٹن، اور اب وہ 18,000 پہ 17,000 پہ وہ بیچ رہے ہیں. بینک ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انہیں جتنی فنانسنگ کی ضرورت ہے وہ انہیں بینک سے دستیاب ہے. اتنی بڑی مینیپولیشن ہے جس کو 3 ماہ کے اندر 50% سے زیادہ منافع مل گیا، وہ کیوں ایکسپورٹ کرنا چاہے گا؟ حکومت نے ڈیویلیوشن کی تھی کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھی. 1-2 ارب ڈالر کا فرق پڑا، 3 ارب ڈالر کا، اس سے زیادہ فرق نہیں ڈال سکی حکومت. اس کا مطلب ہے وہ فیصلہ غلط تھا. اپنی غلطی کو مان لینا اور اس سے رجوع کر لینا اچھی بات ہوا کرتی ہے. اگر آپ غلط، اکثر بلنڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ غلطی کے اوپر ڈٹ جائیں، اور حکومت اس وقت غلطی کے اوپر ڈٹی ہوئی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں تو لگتا یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت تو یہی رہے گی، اور ہماری فصلوں کا حال یہ ہے کہ گندم آتی ہے تو وہ بھی مہنگی آتی ہے، چینی اس وقت سستی ہوئی ہے، 2 مہینے میں وہ بھی مہنگی ہو جائے گی. تو کیا کریں، کہاں جائیں ہم لوگ؟ دیکھیے یہ پھر وہی بات ہے کہ سپلائی چین انتظامی معاملہ ہے، اور انتظامی معاملے کے اندر حکومت کی طرف بہت زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ بہت اسٹیک ہولڈر جو ان کے بینیفیشری ٹھہرتے ہیں وہ حکومتی صفوں جناب عمران خان صاحب کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں. تو اس لیے یہ انتظامی فیصلے بھی درست کرنا ہوں گے اور معاشی فیصلے بھی درست کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا رضوان عزیز صاحب، بہت شکریہ رضوان عزیز صاحب، بڑی رہنمائی کی ہماری جی. بڑا سیدھی بات ہے جی، انتظامی معاملات بھی ٹھیک کرنے ہوں گے، معاشی معاملات بھی ٹھیک کرنے، دونوں میں غلطیاں کھا رہے ہیں. اصل غلطی کی ہے وہ شوکت ترین نے ٹھیک کہہ دیا تھا کہ ڈالر کی قیمت گرا کر اور انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر آپ نے پاکستانی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا. اب کیا کریں گے آپ؟ جو کرنا تھا کر دیا. اب تو میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں انقلاب ہی آئے تو ٹھیک ہے. انقلاب سے مطلب کوئی فوجی بغاوت نہیں ہے. انقلاب سے مطلب کہ ایران کا خونی انقلاب یا چین کا انقلاب، روس کا انقلاب نہیں ہے، بلکہ ایسی تبدیلی آئے کہ آپ کے نظام کے اندر سے کوئی ایسی قوت پیدا ہو کہ وہ قوت اس ساری اپنی جو ایک نیچے جاتی ہوئی معیشت ہے، دلدل کی طرف جاتے ہوئے ہم جو لوگ ہیں وہ سنبھل جائے. یہ سب آپ جیسے اور ہم جیسے لوگوں کے اس طرح کے خوابوں کو لوگ کہتی ہیں تو دیوانے کا خواب ہے. اللہ کرے کہ اللہ کرے یہی خواب پورے ہوتے ہیں تو قومیں بدلتی ہیں، ایسی جو ہے وہ حقیقی تبدیلی آئے تو شاید ملک کے حالات بھی سنور جائیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سے جاد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.